اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جس ٹاپک پر آج بات کر رہی ہوں وہ ہے شراب پینے کی سزا اور شرابی سے میل جول رکھنے کی سزا۔ پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ شراب پینے کی سزا۔ شراب پینا حرام ہے کیونکہ شراب ناپاک ہے اور اس کا برتنا بھی حرام ہے۔ دوا کے طور پر بھی اس کا پینا اور لگانا درست نہیں ہے، بلکہ جس دوا میں شراب پڑی ہو اس کا پینا اور لگانا بھی درست نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے۔ نہیں، اسے دوا کے طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے کہ بس کھانسی ہوئی تو پی لو شراب، ایک ڈھکن خیر ہے، اتنا سا تو جائز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے باریک بینی کے بہت پیچیدہ مسائل ہیں۔ اس کے بنا وہ پینا اسی طرح گناہ ہے، اسی طرح حرام ہے جیسا کہ عام طور پر شوقیہ شراب پی لی۔ تو پلیز اس غلط فہمی میں نہ رہا کیجیے کہ بھئی شراب دوا کے طور پر جائز ہے۔ وہ دوا کے طور پر اگر جائز ہے تو اس میں بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں۔ جب تک ہم اتنی باریک بینی تک نہ پہنچ سکیں تو اس کے بنا اسے پیا نہ کیجیے۔ اور جو شخص شراب کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے اور حرام نہ ماننے والا فاسق اور سخت سزا کا مستحق ہے۔ مسئلہ شراب کی خرید و فروخت کرنے والے پر اور بتلانے والے پر کہ شراب فلاں فلاں جگہ پر بکتی ہے، اور وہاں سے جو انسان اٹھا کر لے کر آتا ہے، اٹھا کر لانے والے پر، اور اس کے بعد پھر پینے والے پر، ان تمام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ پینا تو حرام ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو انسان کاروبار کرتا ہے، اسے بیچتا ہے یا اسے خریدتا ہے، یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا فرعون کے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جو شخص شراب پیے گا، میں قیامت کے روز اس کو ایسا پیاسا رکھوں گا کہ اس کا دل پیاس کی وجہ سے، پیاس اتنی زیادہ لگنے کی تیزی سے آگ کی طرح جلے گا، اور اس کی زبان اس کی چھاتی پر آ پڑے گی۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ پیاس لگے تو وہ زبان باہر، اکثر آپ نے بے زبان جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ پیاسے ہوں تو ان کی زبان باہر آئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کو پیاس کی اتنی، اس انسان کو شدت سے پیاس لگی ہوگی، اتنی شدت ہوگی اس کی پیاس میں کہ اس کی زبان منہ سے لٹک کر چھاتی تک آ پڑے گی۔ اور جو آدمی دنیا میں میرے ڈر سے شراب چھوڑ دے گا، یعنی جو انسان صرف اللہ کے ڈر سے شراب چھوڑے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا ہمیں سزا دے گا، تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی ہے، تو میں اس کو جنت کی نہر سے شراب پاک پلاؤں گا، کیونکہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہوں گی لیکن وہ پاک شراب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہاں سے اسے شراب پلاؤں گا، یعنی پاک شراب پلائی جائے گی۔ اور جو آدمی دنیا میں شراب پیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سانپ اور بچھو کا زہر پلائے گا، لیکن وہ شراب اور بچھو کا زہر اس طرح کا ہوگا کہ جب وہ برتن کو وہ انسان منہ لگائے گا جس کے اندر وہ زہر ہوگا، تو اس کے منہ کا چمڑا اسی برتن میں آ پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، دنیا میں بھی شراب کا ایک قطرہ پینے والے کو شریعت کے حکم کے مطابق 100 درے مارنے کی سزا ہے۔ آگے مسئلہ ہے کہ شرابی سے میل جول رکھنے کی سزا۔ شرابی سے میل جول رکھنے کی سزا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شرابی کو سلام کرے یا اس سے مصافحہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے نیک عمل برباد کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ شرابی کے ساتھ شراب پینے کی کیا سزا ہے، کتنا اس کو عذاب ہے، وہ سب تو چھوڑو، صرف اس کے ساتھ کسی اور نے انسان نے جا کے سلام کر لیا، اسے اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا، تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی کہ اس کے 40 سال کے نیک اعمال جتنے بھی اس نے کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی شرابی ہمارے جان پہچان والا ہے جسے ہم ایک نوالہ کھلا دیتے ہیں یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہیں، تو اس کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی پلایا یا اس کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے بدن پر سانپ اور بچھو کاٹنے کے لیے مقرر کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جاننے والوں کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس گندی عادت سے یا اس گندی بیماری سے دور رکھے۔ اللہ کی پناہ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔